کور دا مور قسط پنجم میں اپریل 2018 کا سوالی پرچہ حل کریں گے۔ MCQ یا کثیر متبادل کا پہلا سوال، بینک کا ایک کھاتہ جو تاجر یا بیوپاریوں کے لیے مناسب ہے، تو ہمارے آپشنز میں سے بی آپشن درست ہے۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے، یہ تاجر اور صنعتی اداروں کو کھولنے کے لیے بہت ہی یہاں پر ڈپازٹ واپسی کا مطلوبہ کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں۔ رقم ایک دن میں جتنی بار چاہے جمع کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں، یہ اس کی ایک خصوصی حیثیت ہے۔ اور اسی طرح ڈپازٹ کے رکھنے پر بینک کسی قسم کا سود انہیں ادا نہیں کرتا، مگر خدمت کے صلے کے طور پر یعنی سروس چارج ضرور چارج کرتا ہے۔ دوسرا، جہاز پر پابندی کا قانون اس سال جاری ہوا، تو ہمارے آپشنز میں سے پہلا آپشن 1961 درست ہے۔ 1 مئی 1961 کو جہاز ممانعت قانون نافذ ہوا۔ اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ جہاز کے لین دین پر روک لگایا جائے۔ دلہن والوں کی طرف سے دولہے والے کے طرف کو رقوم، سامان، جائیداد، قیمتی زیورات، دیگر اشیاء کو لین دین ممانعت قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا، درج ذیل میں براہ راست ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس ہے۔ اس سے پہلے ہم راست اور بالواسطہ ٹیکس کو سمجھتے ہیں۔ حکومت جس پر ٹیکس عائد کرتی ہے وہ خود اسے ادا کرتے ہیں تو اسے براہ راست ٹیکس کہتے ہیں، جیسے آمدنی کا ٹیکس، کمپنی، جائیداد، اسٹیمپ ٹیکس وغیرہ۔ بالواسطہ ٹیکس حکومت سے عائد کردہ ٹیکس کے بوجھ کو دوسروں پر منتقل کرنا ممکن ہو تو اسے بالواسطہ ٹیکس کہتے ہیں، جیسے چنگی، کسٹم، درآمدات، برآمدات، سروس ٹیکس وغیرہ۔ 1 جولائی 2017 سے مرکزی حکومت نے تمام بالواسطہ ٹیکس کے عوض میں ایک ہی اور خدماتی ٹیکس کو نافذ کیا ہے۔ درست انتخاب بی، آمدنی کا ٹیکس۔ چوتھا، گروپ اے کی فہرست میں صنعت کار اور گروپ بی میں صنعت کار کے ذریعے قائم کردہ کمپنی یا ادارے کا جوڑ ملانا ہے، تو ہمارے سب سے پہلے گروپ اے میں عظیم پریمجیم، ڈاکٹر پرتاپ ریڈی، کرن مجومدار شاہ، نریش گوئل، تو بایوکان، جٹ تیارے، وپرو تکنیک اور اپولو ہسپتال۔ یہ سوال سابقہ سال میں دہرایا گیا، اس سے ہمیں اس سبق کی اہمیت پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ عظیم پریم جی، وپرو تکنیک، ڈاکٹر پرتاپ ریڈی، اپولو ہسپتال، کرن مجومدار شاہ، بایوکان ادارہ، نریش گوئل، جٹ طیارہ، تو ہمارا آپشن سی درست ہوگا۔ پانچواں سوال، اس قسم کی مٹی خاص طور پر راجستھان میں پائی جاتی ہے، تو آپ کا جواب یہاں پر بھی صحرائی مٹی ہے۔ تو اس کی تفصیل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے شمالی مغربی علاقے کے ریگستان میں پائی جاتی ہے۔ راجستھان کا بڑا علاقہ، جنوبی ہریانہ، پنجاب، شمالی گجرات میں بھی یہ مٹی موجود ہے۔ اس کا کلر بھربھرا ہوتا ہے اور اس میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ ریتیلی ہوتی ہے۔ ہیومس اور رطوبت کی کمی کی وجہ سے یہاں پر کاشتکاری غیر موزوں ہے، پھر بھی آبپاشی کے ذریعے سے ہم یہاں پر کالی مرچ، چھوٹے دانے، خربوز، چیری، ٹماٹر، پیاز، لہسن، گاجر اگا سکتے ہیں۔ منٹو مارلے اصلاحات 1909 نے ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد ڈالی، کیونکہ یہ سوال بھی دہرایا گیا ہے، تو ہمارا آپشن ڈی، مذہب کی بنیاد پر ایک علیحدہ انتخابی حلقے کی تشکیل کی وجہ سے۔ نقشے میں نشان زد کا صحیح جوڑ ملائیں، تو ہمارا پہلا امرتسر ہے، دوسرا گوہاٹی ہے، تیسرا حیدر آباد ہے، تو اس میں آپشن ڈی الہ آباد ہے، تو اس کو ہمیں سب سے پہلے خارج کر دیتے ہیں، مگر اے، بی، سی درست جواب ہیں، مگر ترتیب وار صرف ایک ہے، امرتسر، گوہاٹی، حیدر آباد۔ 8، ہندوستان نے نیلسن منڈیلا کی حمایت کیوں کی؟ تو ہمارے انتخاب میں آپشنز ہیں۔ ہندوستان میں نیلسن منڈیلا کو افریقہ کا گاندھی بھی کہتے ہیں، درست ہے جواب بی۔ ہندوستانی خارجہ پالیسی نسلی امتیاز کے مخالف ہے، یہ بھی بیان درست ہے۔ ہندوستان اقوام متحدہ کے ممبر میں سے ہے، یہ بھی درست ہے۔ ہندوستان ناوابستگی پر عمل کرتا ہے، تو ہمارے چاروں کے چاروں آپشنز یہاں پر صحیح ہیں، مگر سب سے زیادہ موزوں آپشن جو ہے وہ بی ہے، ہندوستانی خارجہ پالیسی نسلی امتیاز کے مخالف ہے۔
10 दिसंबर को इंसानी हुकूक का दिन कहा जाता है क्योंकि हमारे ऑप्शंस हैं। अब्राहम लिंकन ने 10 दिसंबर 1865 को गुलामी ख़त्म किया, ये बयान गलत है। 1 जनवरी 1863 होना चाहिए। नेल्सन मंडेला 10 दिसंबर 1993 को रिहा किया गया, ये भी गलत बयान है। 11 फरवरी 1990 को रिहा किया गया। तीसरा, हिंदुस्तान ने अपने शहरियों के लिए बुनियादी हुकूक का ऐलान किया, मगर आपको याद दहानी के लिए 1949 तक हमारा दस्तूर अभी मसूदे की शक्ल में ही था, तो ऐलान करना ही नहीं पैदा था। तो हमारा सी, अक़वाम मुत्तहिदा ने 10 दिसंबर 1948 को इंसानी हुकूक का ऐलान किया, दुरुस्त इंतखाब है सी। दयानंद सरस्वती ने जिस स्वराज और मजहब की तालीम दी, इससे अवाम में ऑप्शन 1 है गैर मयारी समाज का क़याम, ये गलत बयान है। इस्लाही तहरीक हो और गैर मयारी समाज की तश्कील हो। दूसरा, बीर रस्म सती और बच्चे की शादी के खिलाफ आवाज़ उठाई, ये भी गलत है। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने 1828 में, फिर 1829 में इसको कानूनन ममनू करार दिया गया था। सी, जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया, ये बेहतरीन और मौजू इंतखाब है। सी, जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया गया। नंबर 2, मंदरजा झील सवालों का एक जुमले में जवाब दें। तो 11, आम आदमी के लिए तारीख लिखना मौरख के लिए एक चैलेंज है, क्यों? तो इसका जवाब हमें कुछ इस तरह से देना चाहिए कि यहाँ तहरीरी दस्तावेज व सबूत की कमी। 12, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की कौम को तालीम से कैसे आरास्ता किया? तो आपकी जो जवाब में कलीदी नुकात में से एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वो स्कूल का क़याम, तालीम निस्वां की हिमायत और माकूल सोच की तरफ रागिब। 13, रूस इश्तराकी इंतज़ामिया का ख़ात्मा क्यों हुआ? तो आपका जवाब कुछ इस तरह से होना चाहिए कि 1885 में ग्लासनोस्ता और 1887 में पेरेस्ट्रोविका के नाम से गोर्बाचोव ने रूस में इस्लाहात किए। ये इस्लाहात हुकूमत के काम व काज में शफाफियत और सहाफ़त की आज़ादी से ताल्लुक़ रखते हैं। 14, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में किस तर्ज़ हुकूमत को अपना कर फ़िरका वारियत का बीज बोया था? तो आपका आसान सा जवाब यूँ होना चाहिए, तकसीम करो और हुकूमत करो। आज के हुकूमत की भी यही पॉलिसी अपना रहे हैं। नौ आबादियत किसे कहते हैं? तो उसमें आपका जवाब कुछ इस तरह से, मुल्क का दूसरे ताकतवर मुल्क के जरिए से कब्जा करना और सियासी माशी मफाद खुद गर्जाना मकसद के लिए इस्तेमाल करना ही नौ आबादियत कहलाता है। 16, चिपको तहरीक के लीडर्स कौन थे? तो आपका जवाब कुछ इस तरह से होना चाहिए, सुंदरलाल बहुगुण, श्री चांडी प्रसाद भट्ट। बच्चा मजदूर को रोकने में सर्व शिक्षण अभियान का अहम रोल है, कैसे? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि इसमें बहुत ही अहम नारे और माशी इमदाद की गई, जैसे बच्चा मजदूर को रोकना, कुली से स्कूल की तरफ मुफ्त तालीम और मुफ्त और लाजमी तालीम ट्यूज मुहैया करना वगैरह। 18, कौन सी मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है? तो आपका जवाब काली मिट्टी, रेगर तेलुगु जुबान से। नेशनल पावर ग्रिड क्यों क़याम किया गया? तो आपका जवाब कुछ इस तरह होना चाहिए कि तवानाई का मुतवाज़न बहाव कायम रहे, तवानाई रखने वाले रियासतों से नाकाफ़ी तवानाई के हामिल रियासतों को तवानाई फराहम करना। मैंग्रोव के जंगलात साहिली इलाकों में क्यों उगाए जाते हैं? तो इसका आसान सा जवाब ये होना चाहिए कि समंदरी जानदार और साहिली कटाव के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। 21, हिंदुस्तान के कौन से रियासतों में तूफ़ान के असर ज़्यादा होते हैं? तो हमारा जवाब कुछ यूँ होना चाहिए कि उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मरकजी हुकूमत का बजट लोकसभा या ऐवान ज़र्री में कौन पेश करता है? तो आपका जवाब होना चाहिए वज़ीर मालियात, अभी के वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण। 23, हिंदुस्तान की असल तरक्की का मतलब करियों की तरक्की है, ये किसकी कहावत है? ये सवाल दोहराया गया है, महात्मा
گاندھی جی۔ ہندوستان میں ریزرو بینک کو بینکوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ کا جواب کچھ 24 کا یوں ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں بینکوں کی ساری معاشی سرگرمیاں ریزرو بینک کے زیر نگرانی ہوتی ہیں، اس لیے مندرجہ ذیل سوالوں کا 2 جملوں میں جواب دیں۔ 25 ہندوستان کا نیا بحری راستہ تلاش کرنے کے لیے یورپی اقوام کو کون سے عوامل سے مدد حاصل ہوئی؟ تو ہمارا جواب کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ عثمانی ترکوں نے 1453 میں قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا۔ اٹلی کی تجارتی اجارہ داری کو کچلنے کے لیے اسپین اور پرتگال اور دیگر یورپی ممالک کے درمیان میں مقابلہ، جدید سائنسی دریافتیں جیسے قطب نما، الاسترلا، بارود وغیرہ، شہزادہ پرتگال ہنری دی نیویگیٹر کے ذریعے سے تربیتی اسکول اور حوصلہ افزائی کرنا، پیرسٹر جان کی دلچسپ کہانیاں، عیسائی مشنریوں کا مذہب کو تبلیغ پھیلانے کا ولولہ۔ 26 میسور وڈیروں کو کیوں یاد کرنا چاہیے؟ یہ ریاست میں یادوا خاندان کے ذریعے سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ راجا وڈیر نے سری رنگ پٹن پر قبضہ بھی کر لیا۔ چک دیوا راجا وڈیر نے اس کو توسیع بخشی۔ کرشن راجا وڈیر کے عہد کو رام راج کا عہد بھی کہا جاتا ہے۔ وڈیر نے ریاست کی ثقافت، زبان، تہذیب کو شاہی سرپرستی سے نوازا۔ عالمی شہرت یافتہ تعمیرات جیسے میسور پیلیس کی تعمیر کروائی۔ ہندوستانی سرکار کو لسانی بنیاد پر آندھرا پردیش کی تشکیل ضروری تھی، کیوں؟ تو ہمارا جواب کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ پٹی سری راملو آندھرا مہاسبھا کے ممبر کے بھوک ہڑتال کے آخر ان کی موت ہو گئی۔ لسانی بنیاد پر انتظامی لوگوں کو بولیوں میں فرق تھا۔ لسانی بنیاد پر سرحدوں کی نشاندہی بھی کرنا تھا۔ لسانی بنیاد پر ریاست کی از اور نو تشکیل کی مانگ بڑھتے جا رہی تھی۔ یہ مانگ کانگریس کے ریاستی عہدے داروں سے سرکار کو جا رہی تھی۔ جوزف اسٹالن نے امریکہ کے مقابلے روس کو ایک چیلنج بنانے میں اہم کردار ادا کیا، کیسے؟ تو آپ کا جواب کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ لینن کے موت کے بعد میں 5 سالہ منصوبے کو جاری کیا۔ اس نے خلائی میدان میں سب سے پہلے انسان کو طیارچے کے ذریعے بھیجا۔ اشتراکی ملک کے گروہ کا قائد کے طور پر انہوں نے کام کیا۔ جنوبی امریکہ کے انقلابی جہاد میں روس نے امداد کی۔ مالٹوی پلان کی تشکیل اور اس کا نافذ کیا۔ حکومت ہند کے ناخواندگی کے مسائل کو دور کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کون سے تھے؟ تو آپ کا جواب کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ 21A دفعہ کی ترمیم کے تحت تعلیم مفت اور لازمی ہونے کا حق عطا کیا گیا۔ سرو شکشا ابھیان جیسے پروگرامز شروع کیے گئے۔ قومی ناخواندگی مشن، قومی بالغانی تعلیم کے مشن بھی شروع کیے گئے۔ ساکشر بھارت پروگرامز کا انعقاد ہوا۔ مفت اور لازمی پرائمری تعلیم کے لیے کوشاں رہے۔ لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا گیا۔ 30 عالمی ادارہ غذا اور زراعت FAO دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کون سے کام انجام دے رہا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمارا جواب زراعتی حلقوں کو ترقی دے رہا ہے، صحت بخش غذا کی فراہمی کے لیے کوشش کر رہا ہے، دنیا کی آبادی کو بھوک مری سے نجات دلانے کے لیے پیداوار میں کثرت اور سائنسی طریقے کو اپنا رہا ہے، کو کہہ رہا ہے، دیہی علاقوں کے لوگوں کی حالت زندگی کو سدھارنے اور ان کے پیشہ ورانہ تربیت کو بڑھانے کی تربیت دے رہا ہے۔